السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم پارہ 30 کی سورۃ الشمس کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے سورۃ الشمس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ سورۃ الشمس مکیہ، سورۃ الشمس مکی ہے، قرآن پاک کی سورت نمبر 91 یعنی 91 نمبر سورت ہے۔ آیاتها 15 اس میں آیات ہیں، رکوعها ایک اس میں رکوع ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف سین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہا اور ہا کی ادائیگی میں فرق کریں گے، ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے اور ہا کو حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا کر کے پڑھیں گے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے ذال پر زبر ہے تو الف مدہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی پڑھیں گے۔ والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے۔ والنہار اذا جلاها، اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ واللیل اذا یغشاها، یا ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے تو یالن اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے میم پر زبر ہے تو الف مدہ اس کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والسماء وما بناها، کمنٹ کر کے میں رہنمائی دیجیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والارض وما طحاها، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ہا اور ہا کی ادائیگی میں فرق کریں گے، ہا کو حلق کے درمیان سے اور ہا کو حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا کر کے پڑھیں گے۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 2 زیر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ونفس وما سواها، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، را پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ صغرا کر کے پڑھیں گے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔
اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دال ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ قاف اور کاف حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں سے ہیں تو ان میں فرق کریں گے۔ قاف حروف مصالیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے، کاف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا۔ کمنٹ کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیے، شاید یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہو۔ اذ انبعث اشقاہا، نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف اپنے ما قبل یعنی اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے، پہلے والا حرف پر ہے تو الف کو بھی ہم یہاں پر پر ہی یعنی موٹا ہی پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے لام پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف تا پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف دال ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 15 پر سورۃ الشمس کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔